بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے دوسرے سے قرض مانگا کہ مجھے 1000 دینار دے دو۔ اب یہ جو دینے والا تھا جس سے مانگا گیا، اس نے کہا کہ فَأْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، کہ اے مخاطب اس معاملے کے اوپر کوئی گواہ لے آؤ تاکہ وہ اس کی گواہی ہو جائے اور اب یہ پیسے میں آپ کو دے دوں۔ اس شخص نے آگے سے جواب دیا کفا باللہ شہیدا، تو کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہیں۔ اچھا، پھر اس نے کہا ائتنی کفیلا، ائتنی بالکفیل، کہ ایک ضامن لے آؤ جو تمہاری ضمانت اٹھا لے اور یہ رقم میں آپ کے سپرد کر دوں۔ اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور کفیل اس معاملے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ جو قرض دینے والا تھا جس سے مانگا گیا، اس نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اس کے بعد اس نے 1000 دینار نکال کے اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جو شخص تھا جس نے قرضہ لیا، یہ اپنے سمندری سفر پہ روانہ ہو گیا، تو اس کا کام تھا سمندر کے اس پار، تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر سے جب سے جو وقت طے تھا کہ اس وقت کے اوپر میں نے یہ قرض اس کو لٹانا ہے، جو معاہدہ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا، اس کے مطابق اس دن وہ سمندر کے قریب آیا، اور سمندر کے جب قریب آیا تو اس نے کشتی تلاش کی تاکہ میں دوسری طرف جا کر اس جس سے میں نے قرض لیا ہے قرض خواہ کو میں یہ قرضہ واپس کروں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس کو کوئی کشتی نہ مل سکی۔ کافی اس نے تلاش کی اور بہت پریشان ہوا، بہت فکر اس کو لائق ہوئی کہ یہ میں نے قرض اس دن اس شخص کو واپس کرنے کا اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو جب اس کو کشتی نہ ملی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے اس نے کھوکھلا کیا، خالی کرنے کے بعد 1000 دینار اس لکڑی کے اندر رکھے، اور رکھنے کے بعد ساتھ ہی ایک خط بھی اس نے اس کا خواہ کے نام لکھ کر اس لکڑی کے اندر رکھ دیا، اور پھر اس کو بند کر کے اس سمندر کے اندر اس کو اس کے قریب لے آیا۔ جب سمندر کے قریب لے آیا، اس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ یا رب، آپ جانتے ہیں، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار لیے تھے، اور جب اس نے مجھ سے گواہ کے بارے میں کہا فَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ، اے اللہ جب اس نے گواہ مانگا تو میں نے کہا کہ اللہ بطور گواہ کافی ہے، تو بس اس کے بعد وہ اس پر وہ راضی ہو گیا۔ اور پھر اس نے فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِيَ بِكَ، اے اللہ پھر اس نے کفیل اور ضامن مانگا، تو میں نے کہا کہ اللہ بطور ضامن یہاں کافی ہے ہمارے لیے، تو بس اس پہ وہ راضی ہو گیا۔ اے اللہ اب میں نے بڑی کوشش کی، میں کشتی ڈھونڈتا رہا، مجھے کشتی نہ ملی تاکہ یہ حق میں اس کا جا کر اس کو واپس کر دوں۔ اے اللہ اب یہ جو قرضہ ہے، یہ جو اس کا حق ہے، اس کی جو رقم ہے، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ استودعکھا، اے اللہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ ایمان والا آدمی تھا، یہ یقین والا آدمی تھا، یہ دوسروں کا حق ادا کرنے والا تھا، اس کو فکر تھی۔ تو جب اس نے اللہ کے سپرد کر دیا، کرنے کے بعد اس نے اس لکڑی کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ پانی بہا کر اس لکڑی کو سمندر کے دوسرے کنارے پہ لے آیا۔ ادھر جو شخص جس کا یہ قرضہ تھا، قرض خواہ، یہ بھی سمندر کی کنارے کی طرف چل پڑا کہ وہ وقت جو ان کے درمیان طے تھا، تاکہ ہو سکتا ہے وہ میرا وہ قرض لے کر آئے اور میں اس سے وصول کر لوں۔
جب یہ سمندر کے قریب پہنچا تو اس کو تو کوئی بھی وہاں نظر نہ آیا، تو دیکھا تو ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو اٹھا لیا کہ چلو اس کو جو ہے وہ جلانے کے کام آئے گی، گھر لے آیا۔ گھر لا کر جب اس نے اس کو توڑا اور چیرا تو بیچ میں کیا دیکھتا ہے کہ 1000 دینار ہیں اور ساتھ وہ خط بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو جب یہ مل گیا تو وہ جو دوسرا جو شخص تھا وہ برابر کشتی کی تلاش میں تھا، اس کو کشتی ملی اور وہ اس فکر میں تھا کہ یہ میں قرض جا کر اس شخص کے حوالے کر دوں کہ جس سے میں نے قرض لیا تھا۔ برکیف اس کو کشتی ملی، لے کر یہ 1000 دینار اور وہ اس آدمی کے پاس پہنچ گیا، اس کو کہا کہ فلانے یہ لو 1000 دینار، مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن وقت کے اوپر مجھے کشتی نہ مل سکی، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، اور یہ 1000 دینار اپنا جو قرضہ آپ نے مجھے دیا تھا، اپنا جو حق تھا، اس کو آپ وصول کر لیں۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ کیا آپ نے میری طرف کچھ بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی، بہت فکر کی، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ میں آپ تک آپ کی رقم وقت کے اوپر پہنچا دیتا۔ تو اس شخص نے کہا اے فلانے، اللہ تبارک و تعالی نے جو رقم، جو پیسے آپ نے میری طرف لکڑی کے اندر ڈال کر بھیجے تھے وہ اللہ نے مجھے پہنچا دیے ہیں، اور اپنے یہ جو دوسرے 1000 دینار ہیں ان کو اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں جب آدمی کی نیت سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اگر ہم اس سے سبق حاصل کر لیں تو اللہ کی مددیں اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے اگر آدمی قرضے کے اندر ڈوب چکا ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہو، ادائیگی کی نیت ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے ادا نہیں کرنا تو جب اس کی مرضی آئی وہ دے گا، نہیں، اگر اس کی نیت سچی ہوگی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگے گا اور ادائیگی کی فکر کرے گا، تو ٹال مٹول نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس غم سے اور اس قرضے سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق